شادی جو ہوتی ہے وہ خوشیوں کا ایک موقع ہونا چاہیے، مگر ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی رسمیں ہیں جیسے جوتا چھپائی ہے، دودھ پلائی کی رسم ہے، بٹا چھپائی ہے، اور سالیوں سے مذاق جو ہے کہ یہ اس کو ایک باقاعدہ طور پر ایک رسم ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ رسمیں اتنی تلخی پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے یہ دو خاندانوں میں جو ہے اختلافات ساری زندگی رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے رشتوں میں جو دراڑ ایسی پڑتی ہے وہ کبھی بھی وہ دوبارہ نہیں بڑھ سکتی۔ اسی پر ہی ہم گفتگو کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر، اینکر پرسن نبیہہ علی خان صاحبہ۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا ہم نے ٹائم دیا۔ تو آج کا ٹاپک میں بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے کیونکہ یہ تو تقریباً ہر گھر کی ایک کہانی بھی ہے۔ شادی بیاہ میں تو یہ ایک رسم بالکل ایک عام سی بات ہے، اور سالیوں سے مذاق تو یہ بھی ایک کامن سی بات ہے، لیکن یہ مذاق ایسا کر دیتا ہے کہ عزتوں کو بھی مجروح کر دیتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ خاندانوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، وہ ساری زندگی قائم و دائم رہتی ہے، یہاں تک کہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب یہ بتائیے گا، کیا دودھ پلائی، جوتا چھپائی اور بٹا چھپائی کی جو رسمیں ہیں خوشی کی علامت ہے یا عزت کی تذلیل؟ دیکھیں، شادی جو ہے نا دو لوگوں کے درمیان میں ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جو ساری زندگی کے لیے ایک بندھن ہے، جس میں دو لوگ بننے جا رہے ہیں۔ صرف دو لوگ نہیں، پاکستان میں دو خاندان اس بندھن میں بنتے ہیں۔ دو خاندانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ شادی صرف دو لوگوں کا ایک کانٹریکٹ نہیں ہوتا، یہ شادی دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ پاکستان میں شادی دو خاندانوں کے درمیان میں ہوتی ہے، اور خاندانوں کے لوگوں کی مختلف سوچ، مختلف ان کے معاملات، رسمیں۔ شادی پر سب سے زیادہ جو عزت مجروح ہوتی ہے لڑکی والوں کی یا لڑکے والوں کی، وہ سب سے زیادہ فرسودہ رسموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ فرسودہ رسمیں جو ہے، جس میں دودھ پلائی ہے، جس میں جوتا چھپائی ہے، جس میں جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کیا رستہ رکائی ہے، اور اس قسم کی جو ہے وہ رسمیں ہیں، تو ہم بھی بچپن سے جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں، ظاہر ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان رسموں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف پیسے کا ضیاع ہے اور ٹائم کا ضیاع ہے، اور آپ صرف ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہے کہ اس میں آپ یا پھر آپ کی کوئی ایک انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام نے کہی ہے، یا آپ کو کہیں سے کوئی تحفتاً ملی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ نے دولہے کا جوتا چھپا کر جو ہے اس سے پیسے لینے ہیں، آپ نے اس کا رستہ روک کر اس سے پیسے لینے ہیں، کھیر چٹائی ہو رہی ہے، بھابھی گھر میں آ رہی ہے تو جی اس کے پیسے جو ہے وہ لینے ہیں۔ مطلب پیسے نکلوانے کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں، اور اسے رسموں کا نام دے دیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، سالیوں کی بات جہاں تک آتی ہے کہ دودھ پلائی کی ایک رسم ہوتی ہے کہ جی ہاں دودھ پلاتی ہیں، اور وہ سالیوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور اس پر اتنی لڑائی جھگڑا بھی شادیوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جی ڈیمانڈ چل رہی ہوتی ہے، نہیں جی اتنے پیسے دیں گے، اتنے پیسے لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، آپ دلہا اور دلہن دونوں کو فرسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے والدین ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ان رسموں میں خاص انٹرسٹ نہیں شو کرتے۔ تو یہ ینگسٹرز کی رسمیں ہوتی ہیں، وہ ینگسٹرز اپنے طور پر اس کو جو ہے وہ کھینچنا تانی جو چل رہی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے والوں کی یا لڑکی والوں کی کسی بھی بات کی وجہ سے دوسری پارٹی کو، یعنی جو دلہن والے ہیں یا دلہا والے ہیں، ان کو کسی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی اذیت پہنچتی ہے یا کسی کے الفاظ سے کوئی پرابلم ہوتی ہے، ساری زندگی کے لیے تانا اس عورت کے لیے بن جاتا ہے جو اس گھر میں جاتی ہے۔ کیونکہ اگر لڑکے والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو بھگتنا کسے پڑے گا؟ آپ کی اس بہن کو جس کے لیے آپ جوتا چھپائی، آپ دودھ پلائی اور آپ یہ رسمیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں بھگتنا پڑے گا، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ آپ اگر اس کے کزن ہیں یا آپ اس کے بہن بھائی ہیں تو آپ نے تو وہیں پہ رہنا ہے، یا آپ نے تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے، لیکن بھگتنا کسے پڑے گا؟ ان دو لوگوں کو جو دلہا ہے اور دلہن ہے۔ کیونکہ جو بڑے ہیں نا، وہ اکثر اوقات جب تانے دیتے ہیں نا تو وہ یہ والی باتیں بھی بیچ میں لے آتے ہیں، تمہارے گھر والوں نے تو دودھ پلائی کی رسم کے دوران جو ہے وہ ایسے ڈیمانڈیں کی تھی، ایسے کیا تھا۔ پھر جب جو ہے وہ تانے بازی ہوتی ہے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جوتا چھپائی کی رسم کیا ہوتی ہے جی، اس پر جو ہے وہ پیسے کا ضیاع تھا، پھر رستہ رکائی، اور پھر جب کھیر چٹائی، یہ ساری رسمیں فرسودہ رسمیں ہیں۔ یہ رسم و رواج ختم ہونے چاہیے۔ عزت کے ساتھ نکاح کریں، سادگی کے ساتھ چند بڑے اس میں شامل ہوں، نکاح کریں، اور نکاح کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی خوشی کے لیے ڈھولک بجائیں، آپ جو ہے خوشی کا اظہار کریں، آپ انجوائے کریں اپنے طور طریقوں سے، لیکن فرسودہ رسموں کی طرف، پیسوں کی طرف، عزت کو مجروح کرنے کی طرف یا تعلقات کی خرابی کی طرف نہ بڑھیں۔ کیونکہ سائیکولوجیکلی ساری زندگی کے لیے دو لوگوں کو بھگتنی پڑ جاتی ہیں یہ باتیں، اور ساری زندگی کا تانا بن جاتی ہیں یہ باتیں، اور اس تانے کو لے کر جو ہے وہ انسان اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، یہاں پر بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر شادی کا جو آغاز کیا جا رہا ہے بجائے اس کے
دل جیتنے سے اس کا آغاز کیا جائے، نہ کہ دل دکھانے سے اس کا آغاز کیا دیکھیں جائے؟ دل تو کسی کا بھی نہیں جیتا جا سکتا، اور پاکستان میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ تو آپ نے میرے ساتھ نے کوئی ماحول ہی کر دیا ہے، مذاق ہی کر دیا ہے کہ دل جیت لیں. کس طرح دل جیتیں گے آپ؟ کون سا دل جیتیں گے؟ یہاں دل والے ہیں کہاں جن کے دل جیتیں گے آپ؟ بہت ہے میرے دل جیتنے کے لیے دل والوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور دل والوں کے لیے جو ہے وہ عزت نفس کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور عزت نفس کے لیے آپ کے کردار کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور کردار کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول ضروری ہوتا ہے، اور نفس پہ کنٹرول کے لیے اس پہ کام ضروری ہوتا ہے، اور اس پہ کام کے ضروری ہونے کے لیے آپ کا باشعور ہونا ضروری ہوتا ہے، اور باشعور ہونے کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکشن بہت ضروری ہوتا ہے. اب آپ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس کا نچوڑ نکال لیں کہ ہم کتنے سمجھدار لوگ ہیں. شعور کی کمی ہمیں اندھیرے میں دھکیل رہی ہے، ہمیں شعور نہیں ہے چیزوں کا. ہم صرف دنیا کے دکھاوے کی طرف کہ فلاں کی شادی میں یہ ہوا تھا تو ہماری شادی میں بھی یہ ہو، فلاں نے دودھ پلائی میں اتنے پیسے لیے تھے تو ہم بھی اتنے پیسے لیں گے. آپ دلہا اور دلہن کی زندگی جو کہ خوشی کا آغاز ہے ان کی زندگی کا، وہ آپ تلخیوں سے بھر دیتے ہیں صرف اپنی فرسودہ رسموں کی وجہ سے. تو ان رسومات کو ختم ہونا چاہیے. ان رسومات کا کوئی دیکھیں، آپ اپنی خوشی کے لیے اگر پہلے سے طے کر لیں کہ جی دودھ پلائی کی ہم نے رسم کرنی ہے، اور ہم نے آپ کی طرف سے جو اتنے پیسے بس ڈیمانڈ کریں گے وہ آپ دے دیجیے گا اور ہم دے لیں گے. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری کوئی انٹرٹینمنٹ ہو اور انٹرٹینمنٹ آپ چاہتے ہیں تو سائیکلوجیکلی پہلے سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر کے رکھیں. یہ جو آن دی اسپاٹ ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے نا، یہ کرٹک سچویشن سٹریس اور ڈپریشن کی صورت میں اس دلہن یا دلہا کی طرف جا رہی ہوتی ہے جو اس وقت اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں. بات کی ہے کہ کسی کا دل جو نا، یہ تو آپ نے کہہ دیا کنفرم ہے، دل نہیں جیتا جا سکتا. یہ تو ناممکن بات ہے، نہیں جیت سکتے آپ، مشکل کام. یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آسمان سے تارے توڑ کر لانا، پھر وہی بات ہو گئی. وہ جو اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ میں، یا آپ کسی سے یہ کہیں کہ میں تارے توڑ کر لا سکتا ہوں محبت میں، تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ سورج کو جو ہے وہ آپ روشنی دکھائیں. ہاں بالکل، سورج کو روشنی دکھائیں. اچھا یہ بتائیے جو سالیوں سے مذاق ہے، اب ظاہری بات ہے شادی بیاہ میں ہوتا ہے، اب اس سے طنز و مزاح بھی ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، اس سے محبت بڑھتی ہے یا نفرت جنم لیتی ہے اس سے؟ سالیوں کے ساتھ مذاق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل، ظاہری بات ہے اوبیسلی، جب رسم ہی اس سے ریلیٹڈ ہے، جنہوں نے دودھ پلانا ہے، جنہوں نے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں جو سائیکلوجیکلی اس پر ذہنی اثرات مرتب ہوتے ہیں نا، ایک تو آپ کوئی بھی اگر ایسے الفاظ منہ سے نکال دیں تو آپ کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، کشیدگی بڑھتی ہے. اگر آپ جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں، کوئی ایسا مذاق ہو جائے آپ سے کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ دوسرا بندہ کسی اور طرح سے لے لے یا وہ اس مذاق کو سمجھ نہ پائے، تو آپ کی زندگی ہی ایک مذاق بن جائے گی. ہر وقت کا وہ تانا جو ہے وہ زندگی کا روگ بن جائے گا کہ جس میں آپ نے لڑکی والوں یا لڑکے والوں کو جو ہے وہ کسی بھی ٹائم میں کوئی بھی بات کہی ہے. مذاق سے زندگی کا آغاز نہیں ہوتا. خوشی سے کریں، خوشی ضرور منائیں، شادی ہے، خوشی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایسے مذاق جن سے دل آزاری ہو جائے، ایسے مذاق جن سے آپ کسی کو ٹونٹ کریں، ایسے مذاق جس سے آپ کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کی کوشش کریں، ایسے مذاق جس میں آپ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کریں، یہ کرائم ہے.